نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. فضائل اعمال. حکایت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کی تکالیف ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستہ میں سخت سے سخت تکالیفیں برداشت کی. شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانہ تک تکالیفیں اٹھائیں. لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے. اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا. یہ ایک عورت کے غلام تھے. اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرصہ کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی تکالیف کی تفصیل پوچھی، جو ان کو پہنچائی گئی. انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں. انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا. میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بھوجی. ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی. میں نے اس میں اللہ تعالی سے 3 دعائیں کی تھی. 2 ان میں سے قبول ہوئی اور ایک کو انکار فرما دیا. میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی. دوسری یہ دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی. تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ بات منظور نہیں ہو. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 37 ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے. ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا اللہ خباب پر رحم فرمائے. اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزاری اور مصیبتیں برداشت کی. مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارا کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کرے. فائدہ میں شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے. بس میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ صحابہ کی زندگی کتنی تکالیفیں برداشت کی. لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا جاتا،
گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ اتنی تکلیفیں اٹھائی، کس کے لیے؟ اس دین کی خاطر اتنا سب کچھ لگا دیا، اپنا مال، اپنی جان، اپنی بیوی بچے، اتنا سب کچھ لگا دیا اور یہ دین ہم تک پہنچا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری لگائی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم تو بہترین امت ہو۔ اللہ نے بہترین کے لقب سے نوازا۔ بہترین کس لیے گا؟ اس لیے نہیں بڑے بڑے کاروبار، بڑے بڑے مال تجارت، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو، نہیں، اللہ نے بہترین کا لقب اس لیے دیا گیا ہے کہ تم تو لوگوں کی رہنمائی کرو گے، لوگوں کو نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے بچنے کی تلقین کرو گے اور ایک اللہ پر ایمان رکھو گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت کی برکت سے یہ دعوت والا کام ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہے، کہ اس بنیادی اور سرداری والے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے، اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ تو میں بھی انشاءاللہ ارادہ کرتا ہوں، آپ سب بھائی بھی ارادہ فرما لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔